السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جامع ترمذی کی ایک حدیث پڑھوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے ان کی اٹکی رہتی ہے، مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، جس آدمی نے کسی سے قرض لیا، پھر اس کی نیت قرض ادا کرنے کی نہ ہو اور نہ ہی اس نے زندگی میں قرض ادا کیا، تو وہ اللہ سے چور ہونے کی حالت میں ملے گا۔ اللہم حفظنا منہم، اللہ ہمیں چور بن کے ملنے سے بچائے۔ السلام علیکم۔ اسی لیے اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہو، یا ہمارے گھر والوں نے، یا ہمارے شوہر نے، یا ہمارے بچوں نے، ہمارے بھائی بہنوں نے، ماں باپ نے، کسی نے بھی اگر قرض لیا ہو، تو ہم جلدی سے جلدی ادا کرنے کی فکریں کریں گے، انشاءاللہ تلقین کریں گے ایک دوسرے کو کہ ہم قرض جلدی سے جلدی ادا کر دیں ہمارے زندگی رہتے ہوئے، کیونکہ قرض کی ادائیگی بہت ہی اس کا حساب مشکل ہوگا، وہاں پر جانے کے بعد اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے، حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ شہداؤں کے بھی قرض کی ادائیگی کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ہمارے زندگی رہتے ہوئے قرض کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں قرض سے بچائے رکھے، اور اگر ہو جائے قرض کسی طرح سے تو جلدی سے جلدی اللہ سے دعائیں کریں کہ ہم سے جلدی سبق دوش ہو جائیں۔ اور دوسری بات، اگر ہم پھر بھی دینا کسی کو باقی ہے تو گھر میں کسی کو بتا کے وصیت کر کے رکھیں کہ فلاں کی یہ دینا ہے مجھے، اگر میں کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو یہ آپ اس کے قرض کی ادائیگی میری چیز کے بدلے کوئی ہوگی تو اس کے بدلے ادا کر دینا۔ تو انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد بھی جو بھی ہمارے پیچھے رہیں گے وہ اس کا قرض کی ادائیگی کریں گے، تو پھر ہمارے آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا الہ آمین۔ سردی اور گرمی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت کر دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ گرمی اور سردی کے موسم میں جو ہم شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچیے، جب جہنم کے آگ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ مجھے میرا ایک حصہ کھایا جا رہا ہے، اتنی شدت کی وہاں پہ سردی اور اتنی شدت کی گرمی ہے جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف سانس لینے کی اجازت دی، تو ہم کو کافی شدید سردی لگتی ہے اور بہت زیادہ گرمی لگتی ہے گرمی کے دنوں میں، ہے نا، صرف سانس کا یہ حال ہے، تو وہاں جہنم کے آگ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمیں سے بچائے، اللہم حافظ منہم۔ تو اس موسم سرما میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، موسم سرما مومن کے لیے بہار ہے، اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے لہٰذا وہ روزہ رکھتا ہے، اور رات لمبی ہو جاتی ہے تو وہ قیام کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے ہمارے لیے کتنا موسم یہ اچھا ہے نا، سرما میں ہم عورتوں کے تو زیادہ سے زیادہ روزے قضا ہو جاتے ہیں۔ قضا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں کہ ہمارے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں، یا ہمیں دین کی اتنی معلومات نہیں تھی کہ ہمیں قضا ادا کرنا ہے، تو وہ ہم ادا کر سکتے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے روزے چھوٹے ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ان کی ایک سنت ادا ہو جائے گی، وہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایام 20 کے روزے ہر مہینہ 13، 14 اور 15 اردو تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنت ادا ہو جائے گی، تو ہم موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر ہم نیکیاں کما سکتے ہیں اور اللہ کو راضی کرا سکتے ہیں، ہے نا۔ اور راتوں کو بھی، رات بڑی ہوتی ہے تو رات کو بھی ہم طویل رات ہوتی ہے تو راتوں کو تھوڑا سا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور فجر نماز سے پہلے بھی ہم اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ لے اور دعائیں کریں نا، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی اور ہماری تہجد بھی ادا ہو جائے گی اور ہمارا رب بھی راضی ہو جائے گا، ہے نا۔ انشاءاللہ ہم کوشش اور فکریں کریں گے انشاءاللہ اس کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔